اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اذکر فعل مقدر ہے، اذکر یعنی یاد کریں، یہ اس کا مفعول بنے گا اذ، محبوب یاد کریں اس وقت جب قال له ربہ، آپ کے رب نے اسے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا اسلم، اسلام لا، گردن چکا، تو یعنی انقت للہ، اللہ کے لیے گردن چکائیے، وَأَخْلِصْ لَهُ دِينَكَ، اور اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیجئے۔ جب یہ فرمایا تو قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت، میں نے لرب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے گردن چکا دی، میں اسلام لے آیا عالمین کے رب کے لیے۔ یہاں آپ کو ایک خوبصورت بات کی سیر کراتا ہوں اور اس کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے بعد بشروں میں سب سے افضل البشر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور خلیفہ اول ہیں، پہلے خلیفہ اولا، پہلے خلیفہ ہیں، اور سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ جن کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ لیکن اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ بھی بات پکی ہے کہ حضرت علی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ وہ دو ہستیاں ہیں جن پر کبھی بھی کفر طاری نہیں ہوا، کبھی بھی یعنی ایک لمحے کے لیے بھی وہ کافی نہیں ہوئے، ایک کافی نہیں ہوئے، یعنی اس شروع سے لے کر پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لا کر پھر دین محمدی میں شامل ہوئے، صحابی کا درجہ پایا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے وہ موحد نہیں تھے، پہلے ظاہر ہے پہلے موحد ہے، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنا تو عظیم۔ تو یہ مطلب کہ کوئی بندہ کہ جو پہلے مومن ہوتے تو پھر کیوں اسلام قبول کرتے، پہلے وہ موحد تھے تو پھر انہیں اسلام کیوں قبول کر لیا، سمجھ آ گئی؟ کہا پہلے مومن ہے، پہلے تو پھر اسلام کیوں قبول کیا؟ کہا پہلا جو اسلام ہے جو دائمی ہے، ان کا پہلا ایمان دائمی ہے، اس کے ہوتے ہوئے قبول کرنا، اظہار کرنا، یہ پہلے کے خلاف نہیں ہوتا، پہلے کے آپ کیسے کہہ سکتے کہ حضرت علی شیر خدا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں پہ کبھی بھی کفر طاری نہیں ہوا، اور وہ ہمیشہ سے مسلم مؤمن ہے، ہمیشہ سے مومن ہے۔ تو سارے نبی ہمیشہ سے مومن ہے، سارے نبی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم اسلام لا، تو کیا ابراہیم پہلے مسلم نہیں؟ سوچ بھی نہیں سکتے، ہمیشہ سے تو وہ اسلام مستمر رہا، مستمر دائمی اسلام۔ لیکن اللہ پاک اسلام لا، تو ابراہیم علیہ السلام یہ تو نہیں کہا مالک میں پہلے مسلم ہوں، تو انہوں نے کیا کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے اسلام لے آیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے اسلام ہو جو دائمی، اور اس کے بعد اس کا اظہار کرنا تو وہ دائمی اسلام کے مخالف نہیں، یوں ہی شیر خدا کا اظہار کرنا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ان کے پہلے مومن ہونے کے خلاف نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی اس کی؟